اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 43 to 46 آف سورہ یاسین کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ میں اس کو ریسائٹ کروں گی، تجوید کے رولنگز پر غور کریں، آفٹر دیٹ انشاءاللہ ہم تجوید کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم تجوید کے رولنگز کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اوکے، یہاں پر نون ساکن ہے جس کے بعد لیٹر نون آیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب نون آتا ہے تو ہم ادغام مع الغنہ کو اپلائی کرتے ہیں، جو نون ساکن کی رولنگ ہے۔ 2 کاؤنٹ غنہ کریں اور اس نون کو اس میں مرج کر دیں۔ وَإِن نَّشَأْ، یہاں پر جو حمزہ ہے اس پہ ساکن ہے تو جھٹکا ہوگا۔ ساکن جب بھی حمزہ ساکن پر ہوتا ہے تو جھٹکا یعنی کٹ آف ساؤنڈ ہوگی۔ اس طرح بالکل نہیں ہوگا کہ قلقلہ ہو جائے، رائٹ، لائک وَإِن نَّشَأْ، یہ او کی آواز جو بعد میں آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ میک شور کہ کٹ آف ساؤنڈ آئے، یعنی آپ کی آواز کٹ جانی چاہیے، اوکے۔ وَإِن نَّشَأْ، اس طرح سٹاپ ہو جانی چاہیے، جس کو ہم کٹ آف ساؤنڈ کہتے ہیں، جھٹکے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، نغرقہم، غین میں گاف کی جو اردو کا لیٹر ہے اس کی آواز نہیں آئے گی، اور غین کو تھوڑا سا ہیوی بھی رکھیں، جیسے نغ، اوکے۔ نغرقہم، را کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے۔ قاف پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ یعنی آواز کا پلٹنا، جو قاف کی صفات ہے جب بھی اس پر ساکن ہو تو اس کی آواز پلٹتی ہے۔ نغرقہم، میم ساکن کے بعد لیٹر فا آیا ہے تو میم کو اظہار شفوی کی رولنگ اپلائی کریں گے، یعنی صرف اور صرف ظاہر کریں گے۔ ظاہر یعنی ٹو شو وداؤٹ اینی غنہ، زیادہ غنہ نہیں ہوگا، صرف اس کو کلیئرلی ادا کریں گے۔ نغرقہم فلا صریخ لہم، فلا، لام کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے لام الف کو سٹریچ نہیں کیا تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے، کمپلیٹلی اپوزٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا زیادہ دھیان رکھیں، حرام مسٹیک ہو سکتی ہے قرآن کے اندر، اوکے۔ جب بھی لام الف آئے اس کا مطلب وہاں پر کچھ بتایا جا رہا ہے جس کا مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے لام فتحہ کے ساتھ صرف لا پڑھا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا ہاں میں، یعنی البتہ یہ صحیح ہے، اس میں چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن کے اندر حرام مسٹیک ہوگی۔ فلا صریخ، صاد ہیوی سین میں کنورٹ نہیں کریں گے ورنہ ورڈ ہی بے معنی بن جائے گا۔ یہ ورڈ بنتا ہے صاد جو ہیوی لیٹر ہے اس سے، رائٹ، لائٹ کریں گے تو وہ سین میں کنورٹ ہوگا، تو ہیوینس ضرور رکھیں۔ صریخ، را کو کسرہ کے ساتھ ہے لائٹ رکھیں، 2 کاؤنٹ سٹریچ، کیونکہ را کسرہ کے بعد یا ساکن آیا ہے۔ صریخ، خا شوڈ بی ہیوی۔ اکثر آپ میں سے بہت سسٹرز میں دیکھ رہی ہوں کہ خا پڑھ رہی ہیں خا کو اور غین کو، یہ غین اور خا حروف مستعلیہ ہے، اس کو غا یا خا نہیں پڑھیں گے، غا خا، اس طرح ہیوینس ضرور رکھنا ہے۔ صریخ، اوکے۔ لہم، میم ساکن کے بعد واو، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی، صرف اور صرف ظاہر کریں گے، میم کو غنہ نہ کریں۔ لہم ولاہم، ولا، یہاں پر بھی لام کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کرنا نہ بھولیں۔ ولاہم،
میم ساکن پر یہاں پر بھی ہوگا اظہار شفوی، یعنی صرف اور صرف ظاہر کریں گے اس کو، ولا ہم اس طرح غنہ نہیں کریں گے، اس لیے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی صرف ظاہر کرنا۔ ہم یوقظون، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا کی رولنگ اپلائی ہوگی، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ چھپا کر ادا کریں گے۔ اخفا تھوڑا سا ہیوی ساؤنڈ کرے گا، کیونکہ جب ہم نون ساکن کی آواز چھپاتے ہیں اخفا کے اندر تو ہماری زبان جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ لائٹ لیٹر ہے تو ہماری جو اکثر لسان ہے، زبان کا پچھلا حصہ، وہ نیچے ہی رہتا ہے، تو اخفا کی آواز جو غنہ کی ہوتی ہے وہ بھی لائٹ لگنے لگتی ہے، لیکن اب یہاں پر ہے ہیوی لیٹر، تو جو غنہ ہے وہ بھاری ہوگا، کیونکہ زبان کی جو جڑیں ہماری اوپر اٹھنی چاہیے جب ہم غنہ کرتے ہیں، تاکہ نیکسٹ لیٹر جو حروف مستعلیہ ہے اس کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہو۔ اس کو پڑھیں گے یوقظون، یوں دیکھیں یہ ہیوینس آئے گا، اس کو یوں یہ نہیں کریں گے، تھوڑا سا ہیوی ضرور ہوگا، یوقظون۔ ذال میں نو بزنگ ساؤنڈ، زو نہ پڑھیں، ذال ہے، زون، اور ذال کو کریں گے اسٹریچ 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹ اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون انشاءاللہ۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ إِلَّا رَحْمَةً، لام تشدید کے ساتھ ہے، اسٹریس بھی دیں اور 2 کاؤنٹ اسٹریچ بھی کریں گے، فتحہ کے بعد الف ہے، الا رحمتن، اور را ہے بھی ہوگا، اس کو رحمتن نہ پڑھیں، را ہے فتحہ کے ساتھ، را بھاری ہوتا ہے، رحمتن ہے ویری شارپ، اس کو رہ پڑھیں گے اقصل حلق سے تو یہ رانگ ہو جائے گا، ورڈ کا جو میننگ ہے وہی چینج ہو جائے گا نا۔ رحمتن، تنوین ہے تائے مربوطہ پر جس کے بعد لیٹر میم آیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب لیٹر میم آتا ہے یا ملون میں سے ایک حرف ہے تو ادغام کریں گے مع الغنہ، 2 کاؤنٹ غنہ کریں، رحمتم منا، میم مشدد پر بھی ہم نے غنہ کیا ہے ڈیو ٹو ادغام، یہاں نون پر بھی کریں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور فتحہ کے بعد الف ہے نون پر تو 2 کاؤنٹ اسٹریچ بھی ہوگا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، کھینچے نون کو، اوکے، ومتاعاً، تا کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیونکہ الف مد ہے، ومتاعاً، عین کو پڑھیں گے، فتحتان ہے، تنوین کو ادا کریں، اور تنوین کے بعد حمزہ ہونے کی وجہ سے اس تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، جیسے اس کو ومتاعاً اِلیٰ نہیں پڑھیں گے، تنوین اور نون ساکن کے بعد جب لیٹر حروف حلقی کے آتے ہیں، دیٹ از دا لیٹر آف تھروٹ سے جو پروناؤنس کرتے ہیں، تب ہم تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، اوکے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اِلیٰ لام کو 2 کاؤنٹ، الف مقصورہ ہے، مد الاصلی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں، إِلیٰ حِین، ہے ویری شارپ فرام وسط الحلق، یعنی درمیانی حلق سے اس کو ادا کریں گے، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، اور اس کو 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں وقف کے دوران جب ہم اس کو مد العارض للسکون کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ، اوکے، یہاں پر لیٹر ذال ہے جس کو کریں گے 2 کاؤنٹ اسٹریچ، ساتھ میں اس پر کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی، یعنی جو زا کی آواز ہے صفات الصفیر اس پر اپلائی نہیں ہوگی، زبان کی نوک کو باہر نکالیں اور اوپر کے جو 2 انسیزر ٹیتھس ہوتے ہیں اس کے کارنرز پہ یعنی اس کے سائڈز پہ جو ہے اس کو رکھ کر ادا کریں گے ذا، وَإِذَا، اوکے، وَإِذَا قِيلَ، قاف کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ، اور اس کو خا بالکل نہ پڑھیں، آپ میں سے بہت سسٹرز قاف کو خا میں کنورٹ کر رہی ہیں، ورڈ بے معنی بن جائے گا، قیلہ ہے، قیلہ،
اوکے، 2 count stretch. قیل لہم اتقوا. جی یہ جو میم ہے اس کو ملا رہے ہیں اتقو کے، تا سے حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، اور آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے اس کو اتقو نہیں اتقو پڑھا. آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں کوئی کہ ہم کون سا لیٹر دیکھ کر حمزۃ الوصل پر کسرہ لگا رہے ہیں؟ دس واز آز لاسٹ ٹائم آلسو. چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں تا کو دیکھ کر ہم نے حمزۃ الوصل پر کسرہ لگایا یا قوف کو دیکھ کر؟ جی تا کو دیکھ کر، ماشاء اللہ ایکسلنٹ. بیکاز جی سسٹر ربی آپ نے ٹھیک بتایا، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد کا جو لیٹر تا ہے جس پہ تشدید ہے، تو تشدید والا حرکہ ہی جو ہے حمزۃ الوصل پر ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا اس کو. اس لیے تشدید والے حرف پہ اب فتحہ ہے تو حمزۃ الوصل پر کسرہ لگے گا، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر لام نہ ہو، تیسرے حرف پہ فتحہ یا کسرہ ہو تو ہم حمزۃ الوصل پر لگاتے ہیں کسرہ، رائٹ. تو اتقو یہ بنتا ہے، میم کو ڈائریکٹلی جوائن کریں گے تا سے، اتقو کا حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. لہم اتقو، قوف کو 2 count اسٹریچ کریں، اقصل لسان سے ہی پڑھیں، اس کو خو نہ پڑھیں. آپ جو ہے اگر قوف کو اور خو کو جو ہے سیم نہیں پڑھنا چاہتی ہیں تو یو ول ہیو ٹو نو کہ قوف کا جو اقصل لسان ہے وہ کہاں ہے اور حلق کا پہلا حصہ کہاں ہے. یہ دونوں میں اگر آپ نے مکس کر لیا تو آپ کی قوف اور خو اور غین یہ 3 لیٹرز کے مخرج میں بہت مسٹیک آ سکتی ہے. تو میک شور کہ اقصل لسان اور ادنی الحلق ان میں ڈفرنس ضرور پہچانیں انشاءاللہ. لہم اتقوا ما بین ایدیکم، ما 2 count، بین ای کی آواز آئے گی، اس کو بینا نہ پڑھیں. میں بہت بار بتاتی ہوں، پھر بھی جب آپ الاستعاذہ پڑھتی ہیں تو من الشیطان، شیطانی پڑھتی ہیں، شے نہیں شی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی بے نہیں بئی ہوتا ہے. اوکے، حروف لین جو یالین ہے اس کی آواز اے کی نہیں ای کی ہوگی. ما بین ایدیکم، یہاں پر بھی ایدیکم، دال کو 2 count اسٹریچ کریں. ایدیکم، میم ساکن پر اظہار شفوی کیونکہ اس کے بعد واو ہے. ایدیکم وما خلفکم، وما میم کو 2 count اسٹریچ کریں. خلفکم، خو ہیوی، خلفہ نہیں ہے، خل. اوکے، خو کو ہیوی ضرور رکھیں، حروف مستعلیہ ہے نا اس لیے ہیوی رکھنا پڑتا ہے، یہ اس کی صفات ہے. خلفکم وما خلفکم. اوکے، میم ساکن کے بعد لیٹر لام آیا ہے تو یہاں پر بھی میم ساکن پر کوئی غنہ نہیں، صرف اور صرف اظہار شفوی کی رولنگ اپلائی کریں گے. وما خلفکم لعلکم ترحمون، لعلکم عین کلیئر، اس کو لعلکم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کے یہاں پر پروناؤنس کرنے سے ورڈ بے معنی بن جائے گا. لعلکم، میم ساکن کے بعد تا، یہاں پر بھی اظہار شفوی، نو غنہ آن میم. لعلکم ترحمون، رو ساکن ہیوی رکھیں. رو ساکن کی جو رولنگز ہیں اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہی آپ پرفیکٹ ریسیٹیشن کر سکتے ہیں، بیکاز بہت سارے سسٹرز ایون دو یور ریسیٹیشن از سو گڈ، آپ کی جو رو ساکن کی رولنگز ہیں یا ہیوی لیٹرز کی رولنگ ہے اس میں مسٹیکس آ رہی ہیں. رو ساکن سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو رو ساکن ہیوی ضرور رکھیں، اس کو لائٹلی نہ لیں کیونکہ لہن الخفی ہے، بٹ اٹ از لہن ان دا قرآن، رائٹ. قرآن ریسیٹیشن میں لہن تو ہوگی اس لیے ہیوی رکھیں. ترحمون، اوکے، اٹ شوڈ ساؤنڈ ہیوی. ترحمون ہے ویری شارپ انشاءاللہ. اور میم کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ اسٹریچ کریں گے اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ، وما میم کو 2 count اسٹریچ، وما تأتیہم، حمزہ پر جھٹکا دیں اور جھٹکا جو ہے قلقلہ کی طرح ساؤنڈ نہیں کرے گا. اٹ شوڈ ناٹ ساؤنڈ تأتیہم، یہ دیکھیں رانگ ہو جائے گا، جھٹکا ہے قلقلہ نہیں. وما تأتیہم، تأتیہم، اوکے، کٹ آف ساؤنڈ ہوگی. وما
تیہم میم ساکن کے بعد میم. اب یہاں پر میم پر ہوگا غنہ. ہر جگہ ہم نے اظہار شفوی دیکھا تھا، اب یہاں ہوگا ادغام شفوی، یعنی میم اور میم مرج ہو جائیں گے. ادغام کہتے ہیں مرجنگ کو، اسیمیلیشن کو کہتے ہیں. دونوں مرج ہو کر 2 کاؤنٹ غنہ ہوگا. تأتیہم من آیتن، حمزہ کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں. آیتن دیکھیں یہاں پر سٹینڈنگ فتحہ نہیں ہے تو اس کو آیاتن نہ پڑھیں. پچھلے کلاسز میں جو بھی لیسنز ہو رہے ہیں اس میں یہ ورڈ آ رہا ہے اور اب اس کو آیاتن پڑھ رہی ہیں. آیتن، اوکے. من آیتن من آیاتی، نون ساکن پر نو غنہ. یہاں پر ہم نے کیا تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ کی رولنگ اپلائی ہوگی. من آیت من آیاتی، یہاں نون پر ہوگا اظہار، نو غنہ. من آیاتی، حمزہ اور یا دونوں کو یہاں پر اسٹریچ کریں گے. ربہم، رو ہے بھی، ربہم نہ پڑھیں، رو. ربہم، یہاں پر بھی میم پر نو غنہ، اظہار شفوی. ربہم الا کانوا، لام پر اسٹریس بھی دیں، ایمفسائز یعنی تشدید ہے تو زور دے کر پڑھیں، اور اسٹریچنگ بھی ہوگی یعنی 2 حرکہ لمبا کھینچیں گے. الا کانوا، کاف اور نون کو ایک جیسے یعنی 2 حرکہ ہی کھینچیں گے، کوئی کم نہ کریں. الا کانوا عنہا، عین کلیئر، اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے، ورڈ بے معنی بن جائے گا. عنہا، نون پر نو غنہ کیونکہ اظہار ہوگا، حروف حلقی آیا ہے نون ساکن کے بعد. عنہا، ہا کو کھینچے 2 کاؤنٹ. معرضین، عین کو اطمینان سے، اس پر جھٹکا نہیں ہوگا، اس کو معرضین اس طرح نہیں پڑھیں گے. یہ حمزہ کی طرح ساؤنڈ کرے گا، رائٹ. اطمینان سے پڑھیں اور اس کے مخرج کو اچھے سے ٹچ کریں، ورنہ وہ کیا ہوتا ہے حمزہ کی طرح ساؤنڈ کرے گا. کریکٹلی ٹچ کر کے اس کے بعد ہم نیکسٹ لیٹر پر جائیں گے. رو کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوگا. ضاد ہیوی رکھیں، اس کو زو بھی نہیں پڑھیں گے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ. جو اردو میں ضاد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ ضاد ہے جو کوئی اور لینگویج میں نہیں ہوتا ہے لیٹر، جو سائڈ آف دا ٹنگ سے ادا کیا جاتا ہے حافۃ اللسان سے. تو اس کو کوشش کریں کہ وہیں سے ادا کریں اور ہیوی بھی رکھیں تاکہ دال بھی ساؤنڈ نہ کرے. اوکے. معرضین، ضین، دیکھیں یہ نہ تو دین ساؤنڈ کر رہا ہے نہ تو زین، یہ ہے ضین، ضین، سائڈ آف دا ٹنگ. اوکے انشاءاللہ. ضاد کو اسٹریچ کریں گے 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹ اکارڈنگ ٹو مد العارض للسکون. آپ سب کو پتہ ہی ہو جانا چاہیے کہ مد العارض للسکون کیا ہے. آل دی آیز جو بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں اینڈنگ پر یہی رولنگ اپلائی ہو رہی ہے نا. مد العارض للسکون وہ مد ہے جو عارضی سکون سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی ہے مد العارض للسکون. عارضی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے. عارضی سکون کب لگتا ہے؟ جب آخری حرف پہ فتحہ ضمہ کسرہ، ضمتان یا کسرتان ہو، رائٹ. اور الٹی ضمہ اور کھڑی کسرہ بھی اس میں آ سکتا ہے جو ساکن میں بدلتے ہیں. اور اس سے پہلے حروف مد کا ہونا ضروری ہے. اور یہ کب بدلتا ہے عارضی سکون میں؟ جب وقف کر رہے ہوں. تو تینوں شرطیں پوری ہونی چاہیے مد العارض للسکون کی. فرسٹ تھنگ کہ ہم وقف کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جس لیٹر پہ ہم آخری وقف کر رہے ہیں وہ عارضی سکون میں بدلنا چاہیے. اٹ شوڈ کنورٹ انٹو ساکن، جیسے کہ فتحہ یہاں پر ساکن میں بدل گیا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حروف مد کا ہونا ضروری ہے. اب یا ساکن یہاں پر یا مد ہے، تبھی ہم اس ضاد کو جو 2 کاؤنٹ کر رہے تھے اب 4 بھی کر سکتے ہیں یا 6 بھی انشاءاللہ. اوکے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Alhamdulillah, we have completed learning تجوید آف all these آیاز. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ سکتی ہیں. میں آپ کے مائکس انمیوٹ کر رہی ہوں. تجوید ریلیٹڈ ڈاؤٹس اگر آپ کو اس میں ہیں تو یو کین آسک انشاءاللہ. جی فائن الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم ریسائٹ کریں گے. آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں. اطمینان سے ہر ایک تجوید کے رولنگز کو اپلائی کرتے ہوئے ریسائٹ کریں انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وإذا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارکم اللہ فیکم، بہت اچھے سے آپ سب نے ریسائٹ کیا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.